پیر طریقت حضرت مولانا قاری بخش عزیز صاحب کو تشریف لائیں گے اور اس محفل کے اختتام پر دعا بھی فرمائیں گے اور کلمات تشکر بھی ادا کریں گے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. سب ساتھی محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نہایت ہی قابل قدر معزز مہمانان گرامی، حضرات علماء کرام، معزز شہر یعنی رحیم یار خان کی شخصیات، آئے ہوئے حفاظ کرام کے ورثاء، والدین، ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پیارے بھائی مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب دامت فیوزہم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں، علم میں، عمل میں، زہد میں، سیرت میں، کاوش میں برکتیں عطا فرمائے. کیونکہ نہ تو میں سیاسی ہوں، میں آپ کے سامنے وہی بات رکھوں گا جو اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ سنوانا چاہتے ہیں. ایمان ہے اور یقین ہے، اللہ وہی بات کہلوائیں گے انشاءاللہ. اللہ پھر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گی. میرے بھائیوں، یہ ادارہ کے نام سے جو ادارہ بنایا گیا ہے، یہ کوئی سکول نہیں ہے اور یہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے اور یہ کوئی اس طرح کی کوئی پڑھانے والا اچھا صاحب علم شخص کسی کو اچھی طرح تربیت کر کے سمجھاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن اپنا رنگ دکھاتا ہے. اب دیکھو، یہ صاحب نے محنت کی ہے، ان کے رفقا نے محنت کی ہے، مولانا کی عملے نے محنت کی ہے، اساتذہ کرام نے محنت کی ہے، اور باپ تو اس بچے کو لے کر آیا جناب، یہ سکول میں 5 پڑھ کر آیا ہے، یہ سکول میں 10 پڑھ کر آیا ہے. یہ میرا بچہ ہے بالکل ان پڑھ ہے، جاہل ہے. آیا تو تھا بالکل الف نہیں جانتا تھا، با نہیں جانتا تھا، بسم اللہ نہیں جانتا تھا، اور جاہل آیا تو آج اتنا محنت کر کے مختصر سے وقت میں اس مولانا سیف اللہ صاحب نے آپ کو حافظ قرآن بچہ بنا کر دیا ہے، اور یہ اللہ کا انعام سمجھو. میرے بھائیوں، ہم ان لوگوں کی قدر نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی قدر کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں. ہمارے بزرگ ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ، بڑے بزرگ ہمارے گزرے ہیں.
اور انہوں نے ایک بڑی پیاری سی بات لکھی ہے. فرمایا سب سے پہلے استاد صاحب کو قرآن پر محنت کرنی چاہیے. اور قرآن پر جب استاد محنت کرے گا اور بچے کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا اور بچہ خوبصورت قرآن پڑھنے والا ہوگا تو پھر بچے پر لازم یہ ہے کہ بچہ قرآن کا ادب کرے اور اس کو غلاف پہنائے اور اس کو اونچی اور اچھی جگہ پر رکھے, اس کا تعظیم و تکریم کرنے والا بن جائے. اور جب بچہ یہ کام کرے گا, قرآن کا ادب کرے گا, پڑھانے والا تلفظات کے ساتھ پڑھائے گا, اور پھر رب رحمان اس پر کیا کرم فرمائیں گے اور اس کی جگہ کا انتظام فرمائیں گے اور اس کی ضروریات کا انتظام فرمائیں گے, اس کی جتنا ضرورتیں ہیں اللہ غیب سے پوری فرمائیں گے. میرے بھائیوں, آج یہ ادارہ کرائے پہ جگہ لی ہوئی ہے. 30,000 35,000 40,000 آرام سے اس کا خرچہ ہو جاتا ہے ماہانہ. آپ بتائیں کہ جتنا بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کے خرچے آنے سے, ان کے پیسے دینے سے کیا یہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں؟ یہ نہیں ہوتی جب تک ہم ان کے ساتھ ملیں گے نہیں, اپنا مال ان کے ساتھ ملائیں گے نہیں, اپنا وقت ان کے ساتھ ملائیں گے نہیں, جب تک ہم ان کی معاملت نہیں کریں گے. یہ اکیلا بندہ نہیں چل سکتا. ماشاءاللہ آیا ہے, رحیم یار خان نے قدم رکھا, محنت کی, چند سالوں کی یہ بہاریں ہیں. آج 14 بچے قرآن کے حافظ آپ کے سامنے ہیں اور یہ محنت کا ثمرہ ہے, نقد و نقد. کہتے ہیں نا, محنت کرو اور اس کا ثمر ملتا ہے, محنت کرو اور اس کا نکھار آتا ہے, محنت کرو گے تو اس کا بدل ملتا ہے. یہ آیا تو تھا اکیلا, تنہا آیا تھا, اور جناب جگہ جگہ پڑھانے کے لیے یہ پھرتا رہا. آج اللہ نے اپنا بیٹھنے کا منصب دیا, ادارہ دیا, اقرا القرآن کے نام پر ادارہ بنایا. عباسیہ ٹاؤن میں ادارہ ہے اور وہاں پر ماشاءاللہ 20 بچے پڑھ رہے ہیں. آج اسی کی بہار یہ آپ کے سامنے ہے, 14 بچے حافظ قرآن بنے ہوئے. میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو قرآن پاک جب ہم پڑھاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے استاد کے پاس ہمارا بچہ پڑھے اور اچھا قرآن پڑھنے والا ہو, اور ہم کوشش کرتے ہیں جس کے پاس ہم کام سکھاتے ہیں کام سکھانے والا اچھا ہو, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے بچے کو جگہ دیں تو وہاں تربیت کرنے والا اچھا ہو. ماشاءاللہ آپ نے ان کا نظم دیکھا مولانا سیف اللہ صاحب کا, اور جناب آپ نے اس کا اخلاص دیکھا اور آپ نے ان کی محنت دیکھی, اور جس طرح انہوں نے محنت کی ہے. عصری تعلیم ساتھ ہے, عربی تعلیم ساتھ ہے, قرآن کی تعلیم ساتھ ہے, ادب و احترام ساتھ ہے. اتنا بڑے بڑے بچے, میں تو کہتا ہوں یہ اپنے ماں باپ کی ماننے والے نہیں ہیں. آج دیکھو کیسے ادب سے آ رہے ہیں, احترام سے آ رہے ہیں, احترام سے جا رہے ہیں. یہ سارا کا سارا سیرا استاد کے گلے میں ہے, اور جو انہوں نے محنت کی ہے, جاہد تھے, آج حافظ بن کر آپ کے سامنے ہیں. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا, خیر 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 من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا لوگوں, میں تمہیں بہترین انسان بتاؤں, ان کو آپ تلاش کرو. محبوب وہ بہترین کون ہے؟ کیا وہ جہاد کرنے والے ہیں؟ محبوب وہ کون بہترین ہے؟ اچھی تجارت کرنے والے ہیں؟ محبوب وہ کون بہترین لوگ ہیں کہ کیا وہ اچھی دکان چلانے والے ہیں؟ بہترین لوگ کون ہیں جو ابھی نماز پڑھ رہے تھے؟ فرمایا ہاں وہ بھی بہتر ہے. قرآن پڑھنے والا سب سے بہتر انسان ہے جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے, اور اللہ قرآن والوں کی خود حفاظت فرماتے ہیں. اب یہ بچے قرآن پڑھ گئے ہیں, ماشاءاللہ رمضان شریف میں ان کی عزت دیکھنا. ایک ہمارے دوست ہیں لاہور میں, انہوں نے جو ہے نا جوہر ٹاؤن شادی ہال میں ایک پروگرام رکھا تھا, اس کا ایک
किसी ने गुलदस्ता पेश किया है और जनाब ना उनको किसी ने खूबसूरत लिबास पहनाया है, ना उनके सर पर कोई पगड़ी है। छोटा सा नन्हा सा बच्चा 9.5 साल की उम्र है, वो बड़े बड़े हैं। जब उसी हाल में वो बच्चा आया, खुदा की कसम ऐसे फूलों के हारों से और नोटों के हारों से लगा हुआ वो नजर भी नहीं आ रहा था। जब स्टेज पर बैठे और उस वक्त मैंने उनको कहा, अब देखो दुनिया वालों, दुनिया पर आप मेहनत कर रहे हो, डॉक्टरी का हम इनकार नहीं करते, इंजीनियर बनाने का हम इनकार नहीं करते और फन सिखाने का हम इनकार नहीं करते। ये दुनिया के फनून हैं, कम है, उनको सिखाओ। लेकिन अब देखो, जिसने चटाई पर बैठकर और उस्तादों के सामने दो जानू बैठकर 9.5 साल बच्चा ये बैठा हुआ है, अब आप देखो, इसकी इज्जत भी देखो, उनकी इज्जत भी देखो। सबसे ज्यादा दुनिया में भी इज्जत वाला हाफिज कुरान है। इसीलिए मैं आपको फिर दरखास्त करता हूँ, जैसे हमारे साथी बता रहे थे, फलां साथी आया उसका बच्चा आ गया, फलां साथी आया उसका बच्चा आ गया पढ़ने के लिए, फलां साथी आ गया। अब मैं भी आपको यही दरखास्त करता हूँ, एक बच्चा आया है तो इसके साथ मिलजुल कर 4 बच्चे और आ जाए। अब आपने ये सारी तरतीबात देखी है, पढ़ने का नज़म देखा और सुनाने का नज़म देखा, खिदमत का नज़म देखा, इज़ाज़त इकराम देखे, मेहमान नवाजी देखी, तो मेरी दरखास्त यही है, आप भी सब अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाओ। मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाकर बात खत्म करता हूँ। एक रिसाले में मैंने पढ़ा था, मजमून लिखा हुआ था कि एक साहिब वफात पा गए, हज़रत थानवी रहमहुल्लाह के वाक़यात में से उसने वाक़या लिखा। एक साहिब दुनिया में रहते हुए अपनी बीवी को कहकर गए, अगर बच्चा पैदा हो, अगर बेटा पैदा हो, आपने इसको हाफिज़ कुरान बनाना है। और वो फौत हो गया, बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ, दिन पूरे होने थे, उसकी वफात के बाद बेटा पैदा हो गया। अल्लाह ने करम फरमाया, बेटा आ गया। और जब बेटा आया, छोटा बच्चा है, 2 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। वो माँ रोजाना ख्वाब में देखती है, मेरा खान जहन्नम की आग में जल रहा है। वो रोजाना ख्वाब देख रही है और जहन्नम की आग में जल रहा है। वो रोती है, दर दर पे जाती है, उलमा के पास जाती है, फकीरों के पास जाती है, दुआएं कराती है, अल्लाह मेरे खामन को जहन्नम की आग से बचा दे। वो रोती फिर रही है, बेवा है, लेकिन छोटे बच्चे को भी साथ लिए फिर रही है। ये यतीम बच्चा है, मैं बेवा हूँ, खामन मेरे की हालत ये है कि ये कब्र के अजाब में मुब्तला है। बड़ी अजीब सी परेशानी हुई। वो बच्चा बोलने वाला हुआ, अपनी जुबान से अपनी अम्मी का नाम लेने वाला हुआ, अपने अब्बे का नाम लेने वाला हुआ। अब उसकी जुबान पर अलिफ बा आना शुरू हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला शुरू हो गया। जब उसका ये मंजर बना, माँ ने उस बच्चे को हाथ से पकड़ा, उंगली से पकड़ा, मदरसे में ले गई और मौलवी साहब मस्जिद में कुरान पढ़ा रहे थे। कहा था, उस्ताद साहब मैं अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ और मेरा सुहाग नहीं है, मैं बेवा हूँ और मेरे सर पर हाथ रखने वाला मेरा बाप नहीं, वो फौत हो गया है। मेरा सहारा, मेरा आसरा और मैंने सब कुछ इस बच्चे पर छोड़ा हुआ है, यही मेरा बच्चा है। मैं आपके हवाले करके जा रही हूँ, मेरे बच्चे को हाफिज़ कुरान बना। सब कह दो सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुरान बरकत वाला है। अब जनाब क्या हुआ, उसने अपने बच्चे को उस्ताद साहब के हवाले किया और वो फिर वापस लौट कर आई। उस्ताद साहब ने उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाया। बच्चा क्या बिस्मिल्लाह पढ़ता, और उस्ताद ने कहा अलिफ, तो उसने आगे से शुरू कर दिया वाह, दूसरा लफ्ज कह दिया, वैसे कहता हुआ फिर उस्ताद ने याद करवाया। वो बच्चा अलिफ कहता हुआ, बा कहता हुआ और माँ के पीछे पीछे दौड़ता हुआ घर चला गया। वो माँ कहती है, मैंने उसी रात में ख्वाब में देखा, मेरा खामन तो जहन्नम की आग में जल रहा था, मेरा खामन तो जहन्नम की हथकड़ियां पहनकर जहन्नम में था। रब्बे काबा की कसम है, उसी रात में मैंने अपने खामन को देखा, वो जन्नत के बागात में टहल रहा था। ये कुरान की अजमत है, ये कुरान
کل تو جہنم میں تھا. اس نے کہا میری بیوی اللہ تمہیں جزائے خیر دے, اگر تو میرے اس بیٹے کو حافظ قرآن نہ بناتی, مدرسے میں نہ داخل کراتی تو میں جہنم میں جلتا رہتا. جب میرا بچہ گیا اس نے الف کہا, با کہا, اور الف اور با قرآن کی برکت سے بچے کا پڑھنا تھا. اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے, میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا. تو انشاءاللہ اس عزم سے, ارادے سے میری مائیں بیٹھی ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, آج عزم کر کے جاؤ. ہر گھر میں ہم نے حافظ قرآن پیدا کرنا ہے, آپ بنا کر کے کہہ دو انشاءاللہ. یہ بچے حافظ ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اور ساتھیوں کو جوڑو. میری ایک درخواست بھی ہے, مالی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے, آخر انسان کو پیٹ لگا ہوا ہوتا ہے, اور اسی ترتیب سے ہم سوچتے رہتے ہیں کہ جناب کچھ کھانا ہے, کچھ اپنے لیے بنانا ہے. یقین جانو یہ ہمارا بچہ ہے, ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں, اور یہ کیا محنت کیا بنا رہا ہے معلوم ہوتا. خدا کی قسم یہ آپ کے بچوں پر لگا رہا ہے, وقت بھی, جان بھی, اور جناب پیسہ بھی لگا رہا ہے. میں آپ کو ایک درخواست کرتا ہوں, ہم آپس میں مشورہ کریں. آج جو یہ کرائے کی جگہ لی ہوئی ہے, اگر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے دے تو اللہ چھت عطا فرما دے. یہ جو ایک کرائے کی جگہ پر ہے, اللہ کوئی اپنی جگہ دے گے. انشاءاللہ دعا کرتے رہو گے, ہاتھ کھڑا کر کے کہو دعا کرتے رہو گے. میری مائیں بہنیں بھی, ایک وقت آیا, ہم ایک ہمارے ساتھ ہے ایک علاقہ ناکوٹ, اس میں ہم گئے چندے کے لیے, سیلاب کے لیے. خدا کی قسم جب ہم وہاں گئے نا, میں دیکھ کر مغرب کے بعد بیان کیا, اور اس کے بعد میں نے دیکھا گھر سے ہمارے پاس چاندی کے اور سونے کے 4 ہار آئے تھے, 4 ہار. میں حیران رہ گئی یہ کیا ہے, یہ کون سے مرد نے دیے؟ کہا نہیں یہ ہماری بیویوں نے دیے ہیں, جو سیلاب زدگان کے لیے آپ لوگوں نے مانگا ہے نا چندہ, مدرسے والوں نے مانگا ہے, یہ ہماری ماؤں نے اپنے گلے سے ہار اتار کر دیے ہیں. مائیں تو اتنا عظمت والی ہے نا, شان والی ہے. مرد بھی کوشش کریں, عورتیں بھی ہم کوشش کریں, ہماری مائیں بہنیں, تاکہ اللہ تعالیٰ آنے والے سال جب ہم یہ پروگرام کریں تو کم سے کم ایسی خوشی ہمیں ملنی چاہیے کہ یہ ادارہ خود مختار ہو. انشاءاللہ تائید کرتے ہو, سب ساتھی کوشش بھی کرو گے نا, کیونکہ زکوٰۃ بھی لگ سکتی ہے, صدقات بھی لگ سکتے ہیں, عطیات بھی لگ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارا رحیم یا خان تو بہت بڑا ہے, اور اللہ کا کرم ہے, دین کا کام کر رہے ہیں. یہ تو ایک بندہ بھی جگہ لے کر اقرا کی ترتیبات میں اپنے والدین کے ایصال ثواب کر سکتا ہے. میں نے کہا ہے بھائی اگر اس طرح کی ترتیب بن جائے, یہ جو ہے نا فیس بھی نہیں لے رہی, وہ تو اب بھی نہ لینے کے معنی فیس لے رہا ہے. آپ جو سکولوں میں جا کر دیکھو کہ کتنا فیسیں ہیں. جو ڈاکٹر بنتا ہے بچہ سالانہ کتنا فیس ہے, ماہانہ کتنا فیس ہے. اب اس میں سے دیکھو کہ 1 روپیہ بھی قرآن والے پر ہم یہ خرچ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے, ہمیں جگہ لینی ہے, ادارہ بنانا ہے. انشاءاللہ یہ اقرا تا قیامت اللہ اس کو آباد اور شاد فرمائے. ہمارے بیٹے کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. جیسے یہ اس نے شہنشاہ پیدا کیے ہیں, یہ بادشاہوں سے بھی بڑے بادشاہ ہیں. اللہ ہم سب کو حفاظ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا آپ مہمان آئے ہو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے. انشاءاللہ میں فقیر اس کے ادارے کے لیے اعلان کرتا ہوں, انشاءاللہ یہ جگہ لے اور 3 لاکھ روپے انشاءاللہ اس کو سب سے پہلے میں کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور سب ساتھی کوشش کرو گے انشاءاللہ, یہ جب جگہ کا آغاز کرے گا انشاءاللہ 3 لاکھ کا میں اعلان کرتا ہوں. انشاءاللہ 3 لاکھ میں فقیر اس کو دوں گا, اور پہلے ابتدائی بیانہ بھی میرے سے ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. دینے, دگنے, سکھنے, مال سے اور اپنے معاملات سے تعاون کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے. ان کا تعاون قرآن کا تعاون ہے, اور بندہ کسی فقیر کو دیتا ہے 1 ثواب ملتا ہے. کوئی آئے مانگنے والا اس کو بندہ دے دے تو 1 ثواب ملتا ہے, اور سائل ثواب کر لے تو دے دو 1 ثواب ملتا ہے. اور جب آپ زکوٰۃ دو گے, صدقات دو گے, خیرات دو گے, عطیات دو گے قرآن والوں کو, خدا کی قسم اللہ آپ کو 4 ثواب عطا فرمائے. قرآن کی اشاعت بھی ہوگی,
اور خدمات بھی ہوگی، زکات بھی ادا ہوگی اور حق پر بھی خرچ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا، میں سادہ بندہ ہوں، ہم تو دیہاتی مولوی ہیں اور دیہات سے بیان کرنے والے ہیں۔ جو کچھ لفظ کہے ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ فرماؤ۔ یہ فتنے کا دور ہے، اتنا بڑا فتنہ آ رہا ہے، دجالی فتنہ جسے کہتے ہیں۔ دجالی فتنے سے کملی والے حبیب نے پناہ مانگی ہے۔ اب یہ دجالی فتنہ آ چکا ہے، آٹا ہم سے چھینا جا رہا ہے، جناب روٹی کا نوالا ہم سے چھینا جا رہا ہے، عزتیں ہماری پامال کی جا رہی ہیں، اور جناب طرح طرح کا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ کیوں ہے؟ کہ ہم نے اپنے رب کو چھوڑا۔ آج ہم سب مل کر بآواز بلند کہیں استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ اور میرے محبوب بیٹھتے تھے تو 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، محبوب کھڑے ہوتے تو 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ یہ تیرے اور میرے لیے تھا، یہ وقت آپ کے سامنے تھا، اللہ رب العالمین نے دکھایا ہوا تھا۔ آج امت جو اس ذلت میں پھنسی ہوئی ہے، وجہ یہی ہے کہ مرد بھی، عورتیں بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، ہم نے توبہ کا دروازہ نہیں کھٹکایا۔ آنے والی شب برات ہے، نجات والی رات ہے، اس رات اپنے روٹھے رب کو ہم منا لیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، کلام اللہ کی تلاوت کریں، نماز کا عہد کریں، اور ہر گھر میں ماشاءاللہ 14 حافظ قرآن موجود ہے، ہر گھر میں ایک ترتیب بناؤ۔ حضرت مولانا صاحب ہمیں حافظ 2 دے دو، ہمارے گھر میں تراویح ہو جائے۔ حضرت ہمیں حافظ دے دو، جو گھر کی عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی تراویح پڑھیں گی، آگے مرد کھڑے ہو جاؤ، وہ بھی تراویح، پورے رمضان میں گھر میں قرآن کا ختم ہو جائے گا، کتنا اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین الى یوم الدین۔ یا الہ العالمین، ہم سب پر اپنا فضل اور اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ ہم سب تیرے بندے، تیرے در پر حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب تیرے بندے، تیرے سامنے دامن پھیلا کر بیٹھے ہیں۔ مولا کریم اپنی رحمت سے ہم سب کے دامن بھر دے۔ یا اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہم تیرے فضل کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرماؤ، اپنی رحمت فرماؤ، اپنی بخشش فرماؤ۔ ہمارے بیٹے نے ماشاءاللہ محنت کر کے اور یہ قرآن کا ادارہ اقرا القرآن تیار کیا، اللہ اس کو دن دگنی رات دگنی مزید ترقی نصیب فرما۔ اللہ جو ساتھی اس ادارے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بھائی اور ہمارے باپ، بڑے بزرگ جو دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اس ادارے کے حق میں دعائیں قبول فرما۔ اللہ جتنا بچے پڑھ چکے ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار فرماؤ۔ اللہ جتنا جو ہے نا یہ انتظامیہ احباب اور جتنا اس ادارے کے ساتھ منسلک مستورات میں سے، عورتوں میں سے اور عملے میں سے، جوانوں میں سے، اساتذہ کرام میں سے، خدام میں سے، جو جس طرح محنت کر رہا ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرماؤ۔ اللہ ہمارے اس بچے کی صحت میں برکت عطا فرماؤ، اس کے اہل و عیال میں برکت عطا فرماؤ، اس کے بیٹے بیٹیوں میں برکتیں عطا فرماؤ، اس کے گھر میں برکتیں عطا فرماؤ۔ یا اللہ ہم سب کا جو نے اس ارادے پر ارادے کیے ہیں، اللہ سب کو توفیق عطا فرماؤ۔ اللہ اس ادارے، یا اللہ جگہ اس ادارے کو اپنی دے دو۔ اے اللہ کو تیرا خوف ہو، تیری رحمت کے تارے بن کر بیٹھے۔ اللہ تیرے بندے بڑے ہیں، اللہ تیرے بہت بڑے بندے ہیں، نیک صالحہ۔ میرا مولا کریم کسی کو بھی تو کہہ سکتا فرما کر اپنے بندوں سے یہ ادارہ بنوا دے، ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے والے ہم سب کو بنا دے۔ یا اللہ جو مانگا عطا فرماؤ، جو آپ تشریف لائے ہیں ان کا آنا، مہمانوں کی میزبانی، اے اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں
مطبوعات کی حفاظت فرماؤ، صحیح معنی دیانتدار پولیس والوں کی